نبی ایسا تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں اس کے ساتھ ساتھ. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کیا سن لیں. ایک انصاری صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. واقعے کی تفصیلات دیکھنا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں 69 میں تفسیر دیکھ لو. ایک انصاری صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آنے کے بعد آپ کا چہرہ مایوس تھا, اترا ہوا تھا. ہوتا ہے نا ایسا چہرہ اتر جاتا ہے کوئی چیز سوچ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بات ہے, آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا چہرہ اس لیے اترا ہوا ہے, کھچا ہوا ہے, مایوس ہے, غمزدہ ہے, اس لیے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں آپ کا چہرے مبارک دیکھے بغیر ہم کو قرار نہیں آتا ہے. تو کبھی بزنس میں رہتے آپ کی یاد آتی, بھاگتے ہوئے آتے, آپ کا چہرہ دیکھتے سکون لگتا, اچھا لگتا. کبھی گھر پر ہوتے آپ کی یاد آتی, فوراً دوڑتے آتے آپ کو دیکھ لیتے. کبھی رات میں یاد آتی, فوراً فجر میں آتے, آپ کا چہرہ دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کے. لیکن مجھے غم کھایا جا رہا ہے. کہا کیا غم ہے میرے صحابی تجھ کو؟ کہا غم یہ ہے کہ روز قیامت تو میں آپ کے ساتھ تو نہیں رہوں گا نا, آپ تو نبیوں میں رہیں گے, میں تو صحابی ٹھہرا. جو جماعت جو لیول کے تخت والے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, تو میں تو آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. جنت میں چونکہ آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا نا, دنیا میں غم کھایا جا رہا ہے. جنت میں چونکہ میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا نا, دنیا میں غم کھایا جا رہا ہے, اس لیے چہرہ میرا اتر گیا. آپ سے کچھ نہیں کہا, خاموش بیٹھے, وہ چلے گئے. صحابی جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت میں 69 اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں میں جو انبیاء ہوں گے, صدیقین ہوں گے, شہداء ہوں گے, صالحین ہوں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, کیا ہی بہترین ساتھی ہے. تو بات ہوئی محبت کی, آیت اتری اطاعت کی. تو اگر نبی سے ہم سچی محبت کرتے ہیں تو جتنی سچی محبت ہوں گی اتنی شدید اطاعت ہوں گی, اتنی شدید فرما برداری ہوگی. سمجھ گئے؟ تو جو محبت کے دعوے کرتے ہیں اور زندگی ان کی جیسی نہیں گزارتے جس سے محبت کا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. صحابی نے محبت کی بات کی, آیت اطاعت کی نازل ہوئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہوگا اس روز انبیاءوں کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء, صالحین, حسن اولئک رفیقا. اب سنیے پورا نچوڑ حدیث کا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو واپس بلایا اور بلا کے ایک ایسا جملہ بیان کیا جس جملے کے تعلق سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے, اس جملے اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سن کر خوشی نہیں ہوئی. اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا 3 حدیثیں ایسی ہیں جو ایمان کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد ہے. ایک انما الاعمال بالنیات, پہلی, اس میں دوسرے میں وہ یہ لے کر آئے روایت. کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر کہا المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ ہوگا روز قیامت جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا. المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے وہ دنیا محبت کرتا تھا. اب میری اور آپ کی محبت کس سے ہے؟ اپنے اپنے سٹارز کو سامنے رکھ لیجئے. المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا. دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں نا اسی کے ساتھ ہوں گے. سنیے پھر سے, دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں وہاں اسی کے ساتھ ہوں گے. سمجھ رہے آپ؟ اور آج ہماری شدید محبت, نوجوانوں کی شدید محبت کا مرکز کون ہے؟ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. IPL ہے تو بولے پروگرام جلدی کر دو, اجتماع میں کوئی آئے گا نہیں نا, چونکہ یہاں تو وہ اسٹارز کی بات ہوں گی جس کے پیچھے ہم کو چلنا ہی نہیں ہے. بات کر کے کیا کریں گے؟ ہم کو تو کس کے پیچھے جانا ہے, ان کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں, ان کی خدمت چھوڑ سکتے ہیں, تعلیم چھوڑ سکتے ہیں, دینی اجتماع چھوڑ سکتے ہیں. بھائی بولو تو زندگی چھوڑ دیں گے لیکن وہ چیز نہیں چھوڑ سکتے. میں برائی نہیں کر رہا ہوں کسی بھی گیم کی, بٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے, وہاں رکھے تو اچھا ہے. ماں باپ کا ایک درجہ ہے, رب کا ایک درجہ ہے, نبی کا ایک درجہ ہے, ماں باپ کا ایک درجہ ہے, رشتہ داروں کا ہے. آپ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیں گے, امی ابا بولے شرک کرو تو میں اللہ سے اوپر نہیں کر سکتے نا, ان کو بولنا پڑے گا نہیں آپ کی بات نہیں مان سکتے چونکہ اللہ رسول نے نہیں بول دی شرک کا, تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. درجہ ہے نا, درجوں میں رکھو کھیل کود کو تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ حدیث جو بتا رہی ہے اس پہ غور کیجیے. المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا. بہت سیریس کیس ہے, سوچنے کا ہے کہ اب جس سے میری محبت ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا. اب کس سے محبت ہے جانچ لے.
اور آج اپنے آپ کو بدل دے کہ نہیں، میری محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، رسول اور اس کے صحابہ سے ہے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب کسی کو پسند کرتے ہو تم دنیا میں تو اس جیسا ہونا پسند کرتے ہو نا۔ بالوں کے سٹائل دیکھیے ہمارے کچھ نوجوانوں کی، اسپائک کٹ، پورے کانٹے بنایا پورے سر کے اندر، ہوتا ہے نا اسپائک کٹ بولیے، کیوں؟ تو میرا ہیرو، میرا سپورٹ سٹار، میرا فٹ بالر، میرا کرکٹر اسپائک کٹ بناتا ہے تو میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اسی کو بولتے ہیں اطاعت۔ تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس جیسا ہونا چاہتا ہے، سمجھیا؟ تو جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نبی کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ نبی جیسا ہونا چاہے گا، سمجھ رہا؟ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ کے خلاف نہیں جائے گا، صحابہ جیسا بنے گا، شکل، صورت، حلیہ، کام، لین دین، معاملات، ساری چیزوں کے لیے اس سے سمجھ جائیں گے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی محبت پھسپھسی ہے، ڈھکوسلا ہے، جھوٹی ہے۔ جانچنے کی ضرورت ہے اور اپنے آئیڈیلز بدلنے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمیں کس کو ہم فالو کرتے ہیں بہت خیال رکھنا ہے نوجوان۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بہت ساری گمراہیوں میں اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں۔